السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے اس درس میں روزے دار کی جو دعا ہے اس دعا کی مقبولیت کی کیا حیثیت ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب اور پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ تو جب کوئی انسان اللہ کے نزدیک پیارا اور محبوب بن جاتا ہے تو اب پھر اس کی بات سننے کے لیے، اس کی بات کو رکھنے کے لیے، اس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے ایک موقع بھی دیا جاتا ہے تاکہ اس کو راضی رکھا جائے، اس کو خوش کیا جائے۔ تو اسی طرح سے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب محبوب بن جاتا ہے تو اس محبوب بندے کی بات اور اس کا طلب سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دعائے مستجابہ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 شخص ایسے ہیں کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضرور قبول کی جاتی، ان کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ الامام العادل، پہلا وہ شخص مسلمانوں کا حاکم، بادشاہ، امام جو انصاف کرنے والا ہو، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ والصائم حتی یفطر، اور روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطاری کر لے، یعنی دن بھر میں یہ اگر دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور تیسرا وہ شخص جس پر ظلم و زیادتی کی گئی ہو اور پھر وہ کسی شخص کے لیے بد دعا کرے تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین، میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کریں۔ ظلم جیسے بھیانک گناہ سے ہمیشہ کوسوں دور رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کی دعا، مظلوم کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ الْغَمَامِ، کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور اللہ رب العزت کہتا ہے، وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں ضرور تیری مدد کر کے رہوں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ تو مظلوم کی بد دعا اتنی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً اسی وقت قبولیت سے نوازتا ہے۔ اب قبولیت کا جو اثر ہے، قبولیت کا جو نتیجہ ہے، نتیجہ اگرچہ تھوڑی دیر بعد ظاہر ہو لیکن قبولیت اسی وقت اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازتا ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے دور رہو۔ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ مظلوم شخص کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ شخص تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے، اس پر ظلم کر سکتے ہیں۔ نہیں، اسلام کسی کے اوپر ظلم کرنے کی ہرگز سبق اور درس نہیں دیتا۔ اسلام ہمیشہ امن اور شانتی کی بات کرتا ہے اور یہی پیغام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ روزے دار کے لیے ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ روزے دار کے لیے اس کے افطاری کے وقت ایک دعا ایسی ہے کہ اس کو رد نہیں کی جاتی ہے، ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ افطاری کے وقت بھی خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگے، صراط مستقیم پر چلنے اور صراط مستقیم پر باقی رہنے کی توفیق مانگے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگے، اللہ کی بخشش اور جنت الفردوس
اس طرح جو دعائیں ہیں کثرت سے اس وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج کے اس درس میں ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دعا ایک تو پورے دن بھر میں دعا کی حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ افطاری سے پہلے تک ایک دعا رہتی ہے، اور ایک دعا اس وقت جو خاص جب وہ افطاری کرنے لگتا ہے، افطاری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت۔ تو گویا کہ آج کے درس سے یہ معلوم ہوا کہ دو دعائیں روزہ دار کے لیے حق میں ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔